جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش ایسے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم جب بچپن سے بڑے ہو رہے تھے، بچپن سے بڑے ہوتے ہوئے بڑے نعرے ہم نے سنے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے پاکستان زندہ باد، اور ہر قسم کے نعرے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ اس نعرے نے، اس کو دیکھے ذرا، زندہ باد پاکستان زندہ باد، یہ کہہ رہا تھا۔ تھینک یو۔ اس نعرے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ یقین کریں، یہ کس شخص کا نعرہ ہے؟ یہ پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ لگایا ہے، یہ کس شخص نے یہ نعرہ لگایا ہے؟ یہ اس شخص نے نعرہ لگایا ہے کہ جو چند پہلے تک یہ پروگرام کر رہا تھا۔ عوام اس بات کو یاد رکھے اور اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ آپ کا آٹا سستا کرنے نہیں آئے، یہ آپ کا پیٹرول سستا کرنے اور ڈالر کی قیمت کم کرنے نہیں آئے، یہ آپ کے لیے مہنگائی کم کر کے آپ کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ نیب کے پر کاٹیں اور اگلے الیکشن کے لیے الیکٹورل ریفارمز اس طریقے سے کریں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ختم ہو جائے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا جو حق ہے عمران خان صاحب نے دیا وہ بھی واپس لے لیا جائے۔ یہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے NRO2 کے لیے حکومت میں آئے ہیں، پبلک سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس شخص کے اس نعرے نے مجھے ہلا گیا، اس لیے رکھ دیا ہے، مجھے حیران اور پریشان اس لیے کر دیا ہے کہ یہ پاکستان زندہ باد کہہ رہا ہے اس وقت جب اس کو پاکستان نے کیا دیا اس کو، پاکستان کی محبت نے، پاکستان کے پیار نے، حب الوطنی نے، اپنے لوگوں سے پیار نے، سیلاب کے دنوں میں در بدر پھرنے والے شخص کو، لوگوں کے لیے امداد کرنے والے شخص کو، لوگوں کا مسیحا بنا ہوا تھا، صحافت اس کا کام تھا، چیریٹی کے کام میں وہ گھسا ہوا تھا۔ کیا ملا اس کو پاکستان کو؟ اس کو یہ ملا، یہ نعرہ۔ زندہ باد پاکستان زندہ باد، یہ کہہ رہا تھا۔ تھینک یو۔ اس نعرے میں اتنا درد، اتنی تکلیف، اور خاص طور پہ یہ جو تھم کیا گیا عمران ریاض نے، دس از ویری پینفل، ویری ویری پینفل۔ اور اس کی بینیفیشری کون ہے؟ یہ لوگ۔ عوام اس بات کو یاد رکھے اور اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ آپ کا آٹا سستا کرنے نہیں آئے، یہ آپ کا پیٹرول سستا کرنے اور ڈالر کی قیمت کم کرنے نہیں آئے، یہ آپ کے لیے مہنگائی کم کر کے آپ کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ نیب کے پر کاٹیں اور اگلے الیکشن کے لیے الیکٹورل ریفارمز اس طریقے سے کریں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ختم ہو جائے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا جو حق ہے عمران خان صاحب نے دیا وہ بھی واپس لے لیا جائے۔ یہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے NRO2 کے لیے حکومت میں آئے ہیں، پبلک سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں اس کے بینیفیشری، یہ لوگ ہیں اس کی اس حالت کے ذمہ دار، یہ لوگ ہیں ارشد شریف کے ذمہ دار، یہ لوگ ہیں ذلت شاہ کے قاتل، ارشد شریف کے قاتل، یہ لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ ہیں جب آئندہ سے حکومت میں بٹھائے جا رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اب دوبارہ سے حکومت میں لایا جا رہا ہے، اور انہی کو فائدہ دیا گیا ارشد شریف کو ختم کر کے۔ ارشد شریف کیا کہہ رہا تھا؟ ان کے کیسز بتا رہا تھا، ان کو کھول رہا تھا، بتا رہا تھا کہ یہ لوگ ہیں مجرم اس ملک کے، ان مجرموں کو لا کے بٹھایا جا رہا، اور ان مجرموں کو بٹھانے کے لیے ہر چیز استعمال کی جا رہی ہے، ہر ایک چیز استعمال کی جا رہی ہے، ہر وہ لا قانونیت ملک میں، ہر وہ عذاب لے کے آئے ہوئے ہیں، پکڑ دھکڑ، ظلم، بربریت کا ایک سما قائم کیا ہوا ہے۔ اور اس عمران ریاض کے اس ایک پاکستان زندہ باد کے نعرے نے، اور آگے سے یوں تھم، اس نے مجھے بہلا دیا۔ یقین کیجئے یہ ظلم اور بربریت، اس کا قصور صرف سمجھ نہیں آ رہا، اس کا قصور کیا ہے؟ قصور جو ہے نا وہ نہیں سمجھ لگتا کسی کا۔ یہ جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، جتنے اندر بیٹھے، ان کا قصور بتائیں، ان کا کیا ہے؟ کوئی ہے جو پاکستان میں، کوئی عدالت، کوئی قانون، کوئی ایسا شخص ہے جو بتائے کہ عمران ریاض کا قصور کیا تھا؟ اس کو کیوں اٹھا کے لے کے گئے؟ صرف ایک شخص مجھے بتا دے اس کا قصور کیا تھا۔ نواز شریف خاندان کے متعلق بات کرنا قصور تھا، یا اسٹیبلشمنٹ کی گناہوں کے اوپر سے پردہ اٹھانا قصور تھا؟ اگر یہی قصور تھا تو پھر ماریں سب کو گولی، پورے پاکستان میں گولی مار دیں، ختم کر دیں سب کو۔ یقین کریں اب تو غصہ بھی آنا ختم ہو گیا۔ دس از ویری انفارچونیٹ
کہ اتنی خوبصورت آواز، یہ دوبارہ سنیں. عوام اس بات کو یاد رکھے اور اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ آپ کا آٹا سستا کرنے نہیں آئے، یہ آپ کا پیٹرول سستا کرنے اور ڈالر کی قیمت کم کرنے نہیں آئے، یہ آپ کے لیے مہنگائی کم کر کے آپ کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ نیب کے پر کاٹیں اور اگلے الیکشن کے لیے الیکٹورل ریفارمز اس طریقے سے کریں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ختم ہو جائے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا جو حق ہے عمران خان صاحب نے دیا وہ بھی واپس لے لیا جائے. یہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے NRO2 کے لیے حکومت میں آئے ہیں، پبلک سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ آواز، اتنی خوبصورت آواز، اس شخص کو انہوں نے اس حال تک پہنچا دیا، اور بے قصور ہے، کوئی قصور نہیں. جرم سے پردہ اٹھانا کوئی قصور نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی قصور نہیں ہے. برائی کو برائی کہنا کوئی قصور نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر چلنا کہیں بھی کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین پہ چل رہے تھے. یہ شخص تو نہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ چل رہا تھا پاکستان کو لے کے. اس شخص کو ختم کیا آپ نے، اس شخص کی یہ حالت کر دی عمران ریاض کی. اٹس ویری پینفل اور ویری انفارچونیٹ. دوسری میں چھوٹی سی بات ایک اور چیز کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس کے ساتھ، منسٹر کے ساتھ، ایمبیسڈر کے ساتھ، برطانیہ کے ایمبیسڈر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ کرتے کیا ہیں. یہ جو یورپینز ہیں، امریکنز ہیں، یہ دیکھیں ان کا سٹائل دیکھیں کیسا ہے. اپنے ملک میں نے پچھلے ویلاگ میں چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا، اس کا ذکر کیا. اس میں یہ ہوا کہ ہوم منسٹر کو ملک سے اس نے اس کے عہدے سے ہٹا دیا. ہوم منسٹر مینز انٹیریئر، ان کے جو فارن سیکرٹری جسے انٹیریئر سیکرٹری کہتے ہیں، وہ اسی طرح کا برابر کا عہدہ جس طرح رانا ثناء اللہ تھے یا شیخ رشید صاحب سے پہلے، اس کے برابر کا عہدہ ہے ہوم منسٹر. اس کو نکال دیا ایک فکرے پہ. اس نے کہا کہ یہ پولیس کمشنر جو ہے یہ اجازت دے دیتا ہے فلسطین کا جلوس کرنے کے لیے، لیکن وائٹ سپریمسٹ جو لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں دیتا. اس کی بنا پہ پھر تھوڑا سا پروٹیسٹ ہوا، کچھ تھوڑا جھگڑا ہوا اور کچھ لوگ اریسٹ ہوئے جو وائٹ سپریمسٹ تھے، جو ریسسٹ لوگ تھے وہ اریسٹ ہوئے. اس کے اوپر انہوں نے اس کو اس لیے نکال دیا منسٹر کو کہ اس کے اس جملے سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے. یہ ان کا ہے اپنے ملک میں ایٹیچیوڈ، کیونکہ پرائم منسٹر کو جا کے کچھ ایم پیز ملے، کچھ گورے ملے، اور چیف جو پولیس کمشنر تھا اس نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ میری ڈومین ہے، پرمیشن دینا نہ دینا، فیصلہ کرنا، یہ تمہاری منسٹر کی ڈومین نہیں ہے. یہ رکھ رکھاؤ ان کا، رول آف لا ان کا اپنے ملک میں ہے. اپنے ملک میں یہ رویے رکھتے ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ملک کا انتشار پھیلائے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ لا قانونیت کرے. چپ چھپا کے کریں تو دیٹس another thing، لیکن کسی کو اجازت کھل کھلا کے کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے ملک میں. لیکن پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ان کی ایمبیسڈر ایک کنوکٹڈ کو جا کے مل رہی ہے، ایک کنوکٹڈ شخص کو جا کے مل رہی ہے. یہ بلیسنگ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کو مولانا فضل الرحمان بھی بڑے انجوائے کریں گے. اس چیز کو ہمارے تمام لوگ انجوائے کریں گے. اب یہ جا کے عمران خان کو ملے یا کسی کو ملے، مجھے ان کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض اس بات پہ ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہی از اسٹل کنوکٹڈ، وہ مجرم ہے، ابھی تک وہ تمام کیسز سے کلیئر نہیں ہوا، اور اس کو جا کے ملاقات کرنا پاکستان کے قانون کے اوپر تھپڑ ہے. تماچا مارا انہوں نے پاکستان کے قانون کے اوپر کھل کھلا کے کہ یہ ہے آپ کی اوقات، ہم جس کو چاہیں جس کو چاہیں جس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اور یہ لوگ ہیں، ابھی موویز گھوم رہی ہیں، ابھی وہ اس عورت کی خاتون کی ویڈیوز کو جو ہے نا وہ کلپ آپ کو مل جائیں گے، جو کہ امریکہ میں کھڑے ہو کے پاکستانی اپنے آپ کو بتا رہی ہے، اور وہ ان کی ملنے والی، وہ بھی اس کا بھی تعلق ان کے ساتھ ہے. انہوں نے اسرائیل بھیجے تھے اپنے وفود کہ جا کے عمران خان کا سٹینڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو دس ایمبیسڈر تھنگ، دیکھیں یہ پاکستانی قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بڑی خوشی ہوتی جب ٹک ٹاک پہ، اسپیسز پہ، ٹویٹر پہ جب میں لوگوں کو سنتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں. کل پرسوں میں نے ایک آدمی کا کلپ دیکھا ہے، غریب آدمی، بیچارے کے کپڑے بھی شاید پورے نہیں، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ بھی کلپ وائرل ہوا ہے بڑی خوبصورت. اس نے کہا جب ہمیں پیش کیا جائے گا، عوام کو پیش کیا جائے گا نواز شریف کے آگے، یہ لیں جی ہم نے ان کو مار مور کے سیدھا پترا کر دیا ہے، اب آپ آئیں ان کے اوپر حکومت کریں. یہ ہے وہ پاکستان کا سسٹم جس کو عمران خان نے ننگا کیا، یہ ہے وہ نظام جس کو عمران خان نے ننگا کیا، اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کی جنگ لڑ رہے ہیں سارے کے سارے. یہ ہیں وہ حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں.
یہ ہے وہ ابتری جس سے ہم گزرے ہیں، اور یہ دور رہے گا نہیں، یہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا. یہ تمام ظلم، جبر اور بربید کا جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو رہا، اور اس کے ختم ہونے کی صرف ایک ہی کہ ہم تھکے نہیں، پاکستانی قوم تھکے نہیں، اوورسیز باہر بیٹھے تھکے نہیں، کیونکہ تھکے تو یہ جیت جائیں گے، کیونکہ یہ اب تھکتے جا رہے ہیں، اس لیے تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے تو کر رہے ہیں، یہ جو اینڈ پہ چل رہے ہیں عمران خان کو لیے، اور سسٹم اپنے اندر لڑ رہا ہے، اپنے اندر سسٹم واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کا سائفر کا جو کیس کا رکنا ہے وہ جس کا واضح ثبوت ہے کہ سسٹم اپنے اندر سانسیں لے رہا ہے، اور اس سانسوں کو تقویت دینے کے لیے پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کے لوگوں کی سٹرگل بہت ضروری ہے. KPK میں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، نیوز آنی شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کے اندر سے وہ چیز نکلنی شروع ہو گئی، ڈر اور خوف آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ کوئی اور کوئی چیز کریں گے، کوئی اور دھماکہ کریں گے، اور کوئی 9 مئی کریں گے یا 10 مئی کریں گے یا اپریل مئی جون جولائی جو بھی کریں گے یہ کریں گے، لیکن اس میں سے راستہ نکلنا، وی آر آلموسٹ دیئر، ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تک ہم نے پہنچنا. انشاءاللہ ہماری منزل پاکستانی کی زیادہ دور نہیں ہے، بٹ وی ہیو ٹو بی آپٹمسٹ اینڈ وی ہیو ٹو ہیو دس ہوپ، امید اس کے ساتھ. لیکن یہ تمام چیزیں دیکھیں کہ برطانیہ کیا کرتا ہے، امریکہ کیا کرتا ہے، ہم نے اپنے ملک میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.